الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں ساجد علی، آپ چینل دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج ساجد علی۔ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اپنے ناظرین کے لیے ایک اہم اور خاص موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ موضوع جو ہے خاص ان لوگ طبقہ کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں اور یہ مالدار شخصوں پر ہے، اور یہ زکوٰۃ کا موضوع ہے۔ یہ زکوٰۃ آج ہم بیان کریں گے، زکوٰۃ کن پر فرض ہے، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض واجب ہے، اور زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، اور زکوٰۃ فرض ہونے کی کیا کیا شرائط ہیں۔ کیونکہ زکوٰۃ کی اہمیت اس بات سے اندازہ لگائیں کہ زکوٰۃ کا حکم جو ہے قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ واضح صریح لفظوں میں قرآن پاک میں زکوٰۃ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، ایک بار نہیں متعدد جگہ پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے وعیدیں موجود ہیں، ان کے لیے قرآن و حدیث میں وعید موجود ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ آج ہم زکوٰۃ کا وہ چیز بیان کریں گے جو جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے، اور واجب تو ہے، اور کن شرائط پر واجب ہے، کون کون کے سے شرائط پائی جائیں گے، تبھی تو زکوٰۃ ان پر فرض ہوگا، واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے ٹوٹل 10 شرائط ہیں، زکوٰۃ فرض ہونے کے 10 شرائط ہیں۔ پہلا، مسلمان ہونا۔ غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 1، کہ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسرا، بالغ ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، اور نابالغ بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگرچہ وہ صاحب نصاب ہے، اتنا ان کے پاس ملکیت موجود ہے، وہ بالغ نہیں ہے، اس کی ملکیت میں ہے، تو یہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تیسرا ہے عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہو، سمجھدار ہو، مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چوتھی شرط آزاد ہونا، جو غلام ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس دور حاضر میں غلام نہیں ہے، تمام جو بھی ہے وہ آزاد ہے، یعنی آزاد ہونا شرائط میں سے آزاد ہونا، یعنی ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پانچویں، نصاب کی مقدار میں ہونا، یعنی نصاب کی مقدار کیا ہے، اس کی بڑی تفصیل لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن المختصر یہ ہے کہ سونا ہو یا چاندی ہو، اور سونا 7.5 تولہ سونا ہے تو یہ صاحب نصاب زکوٰۃ اس پر یہ مال نصاب میں ہے، اور چاندی 52.5 تولہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ چاندی کی مقدار یا سونے کی مقدار، اگر چاندی کی مقدار جتنی رقم اس کے پاس موجود ہے تو وہ اس شخص پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، اگر جس کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے تو چاندی کی مقدار، اس کی رقم موجود ہو جائے گا، یہ موجود پائی گئی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 6، مکمل مالک ہونا، یعنی مکمل مالک ہو، اس قبضہ اس کے ہاتھ میں ہو، یعنی ایک شخص سے اس کی ملکیت تو ہے لیکن قبضہ اسی کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی اس پر مالک ہونا، مالک تو ہے لیکن اس پہ قبضہ ہونا اس کا ضروری ہے۔ نمبر 7،
مقروض نہ ہو، یعنی ایک شخص ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس سے بڑھ کر وہ مقروض ہے یا اس جتنا وہ مقروض ہے تو اس پر یہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ نمبر 8، حاجت اصلیہ سے زائد مال ہو، یعنی حاجت اصلیہ تو اس کی بہت طویل بحث ہے۔ آپ اس واضح کہ ایک گاڑی ہے، استعمال کے لیے لیا گیا ہے تو یہ حاجت اصلیہ میں ہے۔ گھر ہے جس میں رہ رہا ہے وہ حاجت اصلیہ ہے۔ اگر اس سے زائد کو گاڑی لی ہے، وہ استعمال میں نہیں ہے، کسی کاروبار میں چلا رہا ہے تو اس کی آمدن پر یہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر کوئی شخص گھر لے لیتا ہے، ایک تو خود رہ رہا ہے، دوسرا تیسرا جو بھی لے رہا ہے اس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس کرائے میں جو آ رہی ہے اس کرائے پر اس کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس گھر پر بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 9، مال نامی ہو، یعنی مال نامی سے مراد یہ ہے کہ مال بڑھنے والا ہو، مال بڑھنے والا ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 10، جو مال اس کے پاس موجود ہے اس پر سال گزرنا ضروری ہے، جب تک سال نہیں گزرے گا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، زکوٰۃ واجب نہیں اس شخص پر۔ اور یہ سال گزرنا اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہو، یعنی مثال طور پر ایک رمضان سے لے کر دوسرے دن شعبان کے اینڈ تک، یہ اسلامی سال کے مطابق اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور آگے نمبر 5 جو بتایا نصاب کی مقدار میں ہونا، اس میں ایک یہ کہ مال تجارت جتنا بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی میں زکوٰۃ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ زکوٰۃ نکالنی کتنی ہے؟ زکوٰۃ جو بھی مال ہے اس کی 2.5% نکلے گی، زکوٰۃ 2.5% ہے، اور یعنی لاکھ روپے پہ 2500 ہے، اور 100 روپے پہ 2.5 روپے، اور 1000 پر 25 روپے، یہ ان کی زکوٰۃ کی نصاب ہے، یعنی 2.5% نکالنا ہے۔ جتنا مال آگے بڑھے گا اس کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں زکوٰۃ نکال کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غرباء کو جو اس کا مستحق ہے ان کو صحیح وقت پہ اور ان کا جو حق بنتا ہے ان کی مالی مدد کر کے ان کو صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی ایک زندگی دی جائے، صحیح معنوں میں زندگی وہ بھی گزار سکیں۔ اور جو زکوٰۃ ہے آپ اسے لے کے اپنے مدارس کو سپورٹ کریں، اپنے رشتہ داروں کو سپورٹ کریں، اپنے عزیز و اقارب کو سپورٹ کریں۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم مدارس کو سپورٹ نہیں کریں گے، مدارس کو ہم یہ چیز مالی امداد نہیں دیں گے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ کل کو ہمارے مدارس کو لاس ہوتا رہے گا، اور جو اخراجات ان کے مکمل نہیں ہوں گے تو اس سے آگے ہمارے علماء میں کمی ہوگی، حفاظ میں کمی آئے گی، اور جو علم دین پھیلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اس میں کمی واقع ہوگی۔ کوشش کریں اپنے مدارس کو سپورٹ کریں، اپنے دینی ادارے کو سپورٹ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔